ارب پتی لوگ میگا یارڈز کے اتنے دیوانے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف دولت کی نمائش کا ایک ذریعہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور گہرا راز چھپا ہوا ہے؟ تحقیقات اور گواہوں کے بیانات نے ان لگژریس کشتیوں کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ تاریک رازوں کو بے نقاب کیا ہے۔ آج ہم اس پوشیدہ دنیا میں جھانکیں گے اور جانیں گے کہ ان یارڈز کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ امیر لوگ ہر چیز میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ایک بلند عمارت بناتا ہے تو دوسرا اس سے بھی اونچی عمارت کھڑی کر لیتا ہے۔ اگر ایک کے پاس لگژری کار ہو تو دوسرا زیادہ نایاب اور مہنگی کار خرید لیتا ہے۔ یہی رجحان اب یارڈز تک بھی پہنچ گیا ہے۔ یہ ٹرینڈ 1956 میں اس وقت شروع ہوا جب ہالی ووڈ اداکارہ کرس کیلی نے موناکو کے شہزادے سے شادی کی۔ اس واقعے نے ارب پتیوں کو نہ صرف اپنی دولت بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی نمائش کے لیے استعمال کرنے پر مجبور کر دیا۔ یارڈ صرف عیش و آرام کی علامت نہیں رہے، یہ ایک مقابلے کا میدان بن گئے ہیں جہاں سب سے بہترین پارٹیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 2010 کی دہائی تک کانز فلم فیسٹیول لگژری یارڈز کے لیے مشہور ہو چکا تھا۔ جیف بیزوس، سعودی شہزادے اور دیگر گمنام ارب پتی اپنی یارڈز کو فرانس کے ساحلوں پر لنگر انداز کرتے تھے۔ ان یارڈز پر ایسی پارٹیوں کا انعقاد ہوتا ہے جہاں ہالی ووڈ کے اداکار، ماڈلز اور مشہور شخصیات کو فیچر کیا جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا ہے کہ بہت سے اداکار اور سپر ماڈلز کو ان پارٹیوں میں شرکت کے لیے بھاری معاوضہ دیا جاتا تھا، جو بعض اوقات $40,000 تک پہنچ جاتا تھا، لیکن ان کی موجودگی صرف شرکت تک محدود نہیں تھی، اکثر ان سے مزید خدمات کی توقع بھی کی جاتی تھی۔ ان یارڈز کی چمک دمک کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ کچھ خواتین، جنہیں یارڈ گرلز کہا جاتا ہے، عیش و آرام اور لگژری کے بہانے لائی جاتی ہیں، لیکن ان سے مجبوراً غیر اخلاقی کام کروائے جاتے ہیں۔ ایک ماڈلنگ ایجنسی کے مالک ایلی نیہاس نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی ماڈلز کو امیر مہمانوں کے لیے فراہم کرتا تھا اور ان ماڈلز کو ان کی خدمات کے مطابق معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ کم عمر لڑکیوں کو بھی ان یارڈز پر لایا جاتا تھا اور ان کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کیا جاتا تھا۔ بار کے عملے نے ان پارٹیوں میں کم عمر لڑکیوں کو ان سے بڑے مردوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ ان یارڈز پر عیش و عشرت کی حدیں بے مثال ہیں۔ ایک مشہور واقعے میں سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے 500 ملین کی یارڈ پارٹی کا انعقاد کیا۔ اس نے دنیا بھر سے 150 سے زائد خواتین کو بلوایا اور جینیفر لوپز اور شکیرا جیسے عالمی ستاروں کو مدعو کیا۔ تاہم ان پارٹیوں کی چمک دمک کے پیچھے چھپے ہوئے بہت سے تاریک پہلو بعد میں سامنے آئے۔ مہمانوں کے علاوہ یارڈ کے عملے کی زندگی بھی ایک ڈراؤنے خواب کی مانند ہوتی ہے۔ عملے کو دن رات کام پر مجبور کیا جاتا ہے، پارٹیوں کے بعد صفائی کروائی جاتی ہے اور خطرناک کام بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعے میں ایک عملے کا رکن ایک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کیونکہ مشینری کی خرابی کو نظر انداز کیا گیا تھا اور لگژری کو زیادہ ترجیح دی گئی تھی۔ ان پارٹیوں کے اندر ریکروٹمنٹ کا عمل اکثر آسان لیکن خطرناک ہوتا ہے۔ ماڈلز کو انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارم کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے جہاں انہیں لگژری سفر اور پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے۔ اوشن وکٹری جیسی یارڈز کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کتنی امیر ہے۔ یہ 140 میٹر لمبی یارڈ $300 ملین کی مالیت کی ہے اور اس میں 7 ڈیک، 6 سوئمنگ پولز، 1 گلاس باٹم روم اور 1 ہیلی پیڈ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مزدوروں کی حفاظت کے حوالے سے لاپرواہی کی علامت بھی ہے۔ یارڈ انڈسٹری کا تاریک پہلو صرف پارٹیوں تک محدود نہیں، یہ ایک ایسی دنیا کی عکاسی کرتا ہے جہاں دولت طاقت کو تحفظ دیتی ہے اور اخلاقیات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان خواتین کی کہانیاں جو غائب ہو جاتی ہیں اور ان مزدوروں کی داستانیں جو خطرناک حالات میں کام کرتے ہیں، ایک افسوسناک تصویر پیش کرتی ہے۔ میگا یارڈز جو دولت کی علامت ہیں، انسانی فطرت کے تاریک پہلو کو بھی ظاہر کرتی ہیں، جہاں طاقت بگاڑ پیدا کرتی ہے اور اخلاقیات اکثر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ احتساب اور انصاف کیوں ضروری ہے تاکہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہو۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔